کے زندہ خوبصورت اور نہایت بابرکت نام میں سب کو سلام۔ آئیں خدا کے حضور میں خدا کے کلام پر دھیان دیں۔ بائبل مقدس کی جو آیات ہمارے لیے تلاوت کی گئی ہیں، روزے کے تعلق سے یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر روزے کی تعلیم پائی جاتی ہے، اور انہی آیات کے ذریعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سا روزہ ہے جو دکھاوے کے لیے ہے اور جس کا اجر آسمان سے نہیں ملتا، اور کس طرح کا روزہ ہے جس کا اجر آسمان سے ملتا ہے۔ تو میں کئی دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں کہ خدا کے حضور میں کوئی اچھا عمل کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس عمل کو خدا کی مرضی کے مطابق کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ہم عمل اچھا کر رہے ہیں لیکن طریقے اپنے سے کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمل ہو جائے لیکن اس کی کوئی برکت نہ ہو۔ روزہ بالکل اسی طرح سے، روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ بڑی خاص باتیں ہیں جن پر دھیان دینا ہے کہ روزہ دیکھا دیکھی نہیں رکھا جاتا، روزہ آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، آپ کو کوئی اس کے لیے اسپیشلی گائیڈ کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اپنے من میں وہ آواز سنیں تو اس کے مطابق آپ آگے کام کریں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں میرے دلوں میں گل اٹھی ہے نا، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی آپ کو یہ کام کس نے کہا جی، میرے اندروں یہ آواز آئی، میرے دلوں میں گل اٹھی کہ یہ کرنا چاہیے لہٰذا میں نے کر لیا۔ جو چیزیں بھی ہم کرتے ہیں وہ اگر ہمارے دل سے ہیں، اگر ہماری روح اندر سے اس کے لیے ابھار رہی ہے، اگر خدا کا روح اس کے لیے ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے تو اس کا اجر 100% خدا دے گا۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہ کر رہے ہیں تو وہ میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسے خدا نے کہا۔ آپ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا۔ اجر کس کو ملے گا؟ جس کو خدا نے کہا۔ خدا نے کہا ہے وہ اجر دے گا، تو دوسرے بندے کو کیوں اجر نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس کو خدا نے نہیں کہا کہ وہ کام کرے، وہ کسی کو دیکھ کے کر رہا ہے۔ تو جب خدا اس سے کہے گا تب خدا اس کا اجر بھی دے گا۔ یسوع مسیح کے لیے زیادہ تر بات روزے کے حوالے سے ہوتی ہے اور سیکھنے کے لیے ہے کہ اس پہ بار بار بات ہوتی ہے۔ ہر سال ہمارے پاس وہی سوال ہوتے ہیں، ہے نا؟ کتنے بجے رکھیے، کتنے بجے کھولیے، کی کھا کے کھولیے، کی کھا کے رکھیے۔ لیکن اس کے لیے ہر سال ہی پاسبان بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور لوگ اس کی مناسبت سے کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، دن یہودیوں کا دن اور وہ دن جو ہمارا دن ہے، اس میں فرق ہے۔ ہمارا دن رات 12 بجے تبدیل ہوتا ہے، 12 بجے رات کو۔ یہودیوں کا دن شام سورج غروب ہوتے تبدیل ہو جاتا ہے، ان کا دن وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، ہمارا وہاں سے شروع نہیں ہوتا۔ ہمارا دن رات 12 بجے تبدیل ہو جاتا ہے، ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، ان کی سورج غروب ہوتے چینج ہوتی ہے۔ اب جو بائبل مقدس میں جو لوگ اپنی اپنی ترتیب سے
روزے رکھتے ہیں، رکھتے رہے ہیں، ہم انہی کو فالو کر کے کہتے کہ یہ دیکھو جی ادھر انہوں نے شام سے شام تک رکھا ہے تو روزہ تو شام سے شام کا ہی ہے۔ لیکن میں آج بھی بات کر رہا تھا کہ ہسٹری کو چیک کرنا چاہیے کہ جب کسی شخص نے شام سے شام تک روزہ رکھا تو کیا اس کے بعد اس روزے کو بار بار رکھا گیا یا صرف یہ ان کی وقتی ضرورت تھی؟ اب تو یہ ان کی وقتی ضرورت ہے تو پھر یہ وہیں پہ سٹاپ ہو گیا، کیونکہ بائبل مقدس ایک ہی چیز کا ذکر کرتی ہے جسے خدا نے مقرر کیا، اور وہ اپنی جانوں کو دکھ دینا تھا۔ وہ خدا نے مقرر کیا، اس کا حکم تھا، اور اس کے لیے حکم کے ساتھ سختی بھی تھی کہ اگر کوئی ایسا نہ کرے، اگر کچھ دن کفارے کے دن اپنی جان کو دکھ نہ دے تو وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے، یہ اس کے ساتھ پنش تھی۔ لیکن جب میری اور آپ کی جانوں کا کفارہ یسوع نے دے دیا تو اس کے بعد یہ کنڈیشن زندگی بھر کے لیے ختم ہو گئی۔ اب کسی کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کا خود کفارہ دے گا۔ کس نے دے دیا؟ مل کر بولو، چونکہ یہ یسوع مسیح نے میرا اور آپ کا ساری نسل انسانی کا کفارہ دے دیا، اس لیے ہم پر اب یہ والا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ تو باقی جو چیزیں رہ جاتی ہیں روزے کے لیے، کھانا چھوڑنے کے لیے، وہ چیزیں اس سے بالکل فرق ہے۔ اور یسوع مسیح نے جس روزے کی تعلیم دی اس میں دور دور تک بھی کسی دکھ کا، کسی ٹینشن کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کیا تلاوت کیا ہم نے؟ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر رہے؟ سیکھنا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، دوسری بات اپنا منہ دھو۔ یہ دونوں چیزیں بتانے کا ایک مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے چہروں پر اداسی نہ ہو۔ کسی کے چہرے پر بھی اداسی نہ ہو، اور آپ اپنے آپ میں لوگوں کے لیے اس طرح کا کوئی تاثر نہ دیں کہ کوئی آپ کے فیس کو دیکھ کے کہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ آپ کی اور آپ کے خدا کی ایک اندرونی ایک کمٹمنٹ ہے۔ روزہ ایک کمٹمنٹ کا نام ہے، ایک معاہدے کا نام ہے جو آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے، اور اس میں آپ کی اور میری لائف کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس میں یسوع مسیح کی بات پر توجہ دیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں، یعنی کہ ان کی روزے کی جو نیت ہے وہ کیا بن گئی ہے کہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ یعنی میں نے کہا کہ سب لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن سب لوگوں کو اجر نہیں ملتا، سب لوگوں کو بدلہ نہیں ملتا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن بھی وہی ہے کہ سب کی نیت ایک، سب کی سوچ ایک، سب کا خدا کے ساتھ رشتہ ایک جیسا، سب کا خدا کے ساتھ تعلق ایک جیسا مضبوط نہیں ہوتا، اور سب کا روزہ رکھنے کا طریقہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سب کو اجر سیکھ لینا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں دو لوگ بار بار سیکھنے کے باوجود بھی کرتے وہی ہے جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کلام خدا جو رہنمائی کرے وہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا نہیں۔ مذہب میں روزوں کی کوئی اور بات ہے،
بتائیں یہ کرسچینٹی ایک مذہب ہے کہ ایک خاندان ہے؟ سچی دسنا. ہم مذہبوں کی پیروی کر رہے ہیں. مذہب یہ چیزیں دیتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن خاندان تو ایسے نہیں کرتا. خاندان میں تو سارے رشتے پیار سے چلتے ہیں. بتائیں آپ خدا کو کیا کہتے ہیں؟ دلیری نہ بولو. تو باپ جب آپ اسے کہیں گے تو آپ قوم نہیں ہیں، پھر آپ کیا ہیں؟ آپ ایک گھرانہ ہیں، آپ ایک خاندان ہیں. اور جب آپ خاندان ہیں تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پاپا آپ کو کس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، بھوکا یا کھاتا ہوا. بولو پاپا کیسے دیکھنا چاہتا ہے؟ پاپا کی خوشی کس چیز میں ہوگی؟ ایسی سارے پاپا نہیں ہیں ادھر سارے بیٹھے ہیں، بچوں تو علاوہ ایسی سارے پاپا نہیں ہیں. بتاؤ ہماری خوشی کس چیز میں ہوتی ہے؟ کہ بچے بھوکے رہیں یا پیٹ بھر کے کھائیں؟ بولو کون سا ایسا پاپا ہے کہ جو کہے، جس کا بیٹا کہے کہ پاپا مجھے بسکٹ لے کے دو، پاپا مجھے سائیکل لے کے دو، پاپا مجھے موٹر سائیکل لے کے دو، اور وہ کہے کہ آپ کو اس کے لیے 3 دن کے لیے روٹی چھوڑنی پڑے گی؟ کون سا پاپا ایسا نہیں کہ چیزوں کے بدلے میں وہ آپ کو بھوکا رکھے؟ ہے کوئی پاپا؟ جی جی، ہی از اے گریٹ پاپا، ہے نا؟ وہ آپ کے لیے میرے لیے کیوں کہے گا جبکہ وہ ساری چیزوں کا مالک ہے؟ ہمارے پاس تو ہوگا نہیں نا، تو ہم کہہ دیں گے کہ بیٹا ایسا ہے، لیکن وہ تو سب کچھ رکھتا ہے نا. وہ آپ کو کیوں کہے گا؟ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ چیزوں کے لیے. بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، روزہ رکھ لو. بھی روزہ نہ رکھو، خدا نال اپنا پیار بتاؤ. آمین. روٹی نہ چھڈو، دعا زیادہ ٹائم گزارو. روٹی پاوے چھڈو پاوے نہ چھڈو، کلام زیادہ پڑھو، عبادت زیادہ کر لو. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا باپ سے. تو محبت میں ہی ساری چیزیں ملنی. جتنا آپ کا خدا سے پیار ہوگا اتنا زیادہ آپ ریلیکس جی سکتے ہیں. یہ تعلیم میرے اور آپ کے لیے نئی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے جان دینے سے پہلے لوگوں کا خدا کے ساتھ تعلق اور تھا. یسوع مسیح کے جان دینے کے بعد لوگوں کا تعلق خدا کے ساتھ اور ہے. اب کیا تعلق بن گیا؟ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں فرزند بننے کا حق بخشا. تو اب جو میں اور آپ جی رہے تو ہم کیا بن کے جی رہے ہیں؟ بولو کیا بن کے جی رہے ہیں؟ فرزند بن کے جی رہے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بن کے جی رہے ہیں. سو ہمارا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے، اس رشتے میں آپ کو ہر چیز ملتی ہے اپنے باپ کے ساتھ پیار کرنے سے. آمین. آپ کھانا نہیں کھانا چاہ رہے، اچھی بات ہے، کھانا نہ کھائیں، لیکن کہیں سیپریٹ بیٹھ جائیں اور اپنے خدا کو ٹائم دیں. کہیں بیٹھ جائیں، دعا کرتے رہیں، کہیں بیٹھ جائیں، سیپریٹ بائبل پڑھتے رہیں. ان دنوں کو خدا کے ساتھ بہتر گزارنا ہے نا، تو پھر یہ طریقہ کار ہے. کتنے لوگوں نے ان دنوں میں بائبل شروع کر دی ہے کہ بائبل پڑھنا ہم نے اس مہینے میں بائبل کمپلیٹ کرنی ہے. جی جی ہاں، کچھ لوگوں نے شروع کیا. تو
جب بھی آپ کا ٹائم ہے، آپ کھانے پہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ 15 منٹ، 20 منٹ؟ کھانا بننے سے لے کے کھانا کھانے تک آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بولو بھائی، ادھر روٹی اتنے پکڑ رہی ہے، اسی ویٹ کرن رہے ہیں، چھیتی کر لو چھیتی کر لو. وہ ٹائم سارا کھانے کا ٹائم ہی ہے. وہ تقریباً کتنا ٹائم لگ جاتا ہے سب؟ ہاں، اب آپ نے 2 ٹائم کھانا چھوڑا، صبح نہیں کھایا اور دوپہر کو بھی، تو 2 گھنٹے آپ نے نکالے. کھانے کا ویٹ نہیں کیا، کھانا کھایا بھی نہیں ہے، تو وہ 2 گھنٹے خدا کو دے. 2 گھنٹے بیٹھ کے کہیں بائبل پڑھیں، 2 گھنٹے بیٹھ کے کہیں دعا کریں، 2 گھنٹے بیٹھ کے کہیں خدا کے حمد و ثنا کریں. آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ کھانا چھوڑنے کا کیا مطلب ہے. وہ ٹائم خدا کو دیں. جو ٹائم آپ خدا کو دیں گے وہ آپ کا روزہ گنا جائے گا. جو آپ روٹی چھوڑ رہے ہیں وہ کسی غریب کو دے دیں، پھر روزہ گنا جائے گا. کتنے لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بھئی کاغذی کاروائی نہ کام نہیں چلنا. تیرا باپ تجھے دیکھتا ہے، وہ تجھے بدلہ دے گا، لیکن اس سے بدلہ لینے کے لیے، اجر لینے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. جو وقت نکال رہے ہو وہ خدا کو دو، جو روٹی چھوڑ رہے ہو وہ کسی غریب کو دو. پھر پتہ چلنا ہے روزہ کس کو کہتے ہیں. پھر پتہ چلنا ہے ان دنوں میں اجر کہاں سے ملتا ہے. تو یہ کرو نا، یہ کرنے والے کام ہے. چاہیے کہ جب تک یہ مہینہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر جتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان سب کا راشن ایک جگہ پہ اکٹھا ہو. گھر میں 3 لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ان کی تینوں ٹائم کا کھانا، 2 روٹیاں کھاتے ہیں، دونوں ٹائم کی روٹیوں کا آٹا سیپریٹ نکال ان کا. ان کو کہیں کہ آج آپ لوگوں نے روٹی نہیں کھائی، یا آپ لوگوں کا آٹا ہم نے سیپریٹ کر دیا. اسی حساب سے ان کے گھی کے لیے، باقی چیزوں کے لیے پیسے بھی سیپریٹ کریں. اور پھر جب مہینہ کمپلیٹ ہوتا ہے وہ سارا اکٹھا کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں. آپ کو آسمان سے اجر ملے گا. ہاللیلویا. ایک ٹائم دی چھڈی، اگلے ٹائم ڈبل کھا چلی. ہاں، روزے رکھن دے اسی جناب. وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، یسایا کی کتاب میں خدا نے کہا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو دے. تو اپنی روٹی جو تو چھوڑ رہا ہے، جس کے لیے تو فاقہ کر رہا ہے، میں آج 8 پیرا رکھنا ہے جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے 2 کھانے چھوڑنے ہے نا. میں نے صبح والا بھی چھوڑنا ہے، میں نے دوپہر والا بھی چھوڑنا ہے. تو وہ 2 ٹائم والا جو چھوڑنا ہے وہ کدھر جانا ہے؟ وہ کس کے لیے چھوڑا ہے؟ ہاں، وہ کس کے لیے چھوڑا ہے؟ وہ آپ نے چھوڑا نا، وہ آپ نے چھوڑا تو کس کے لیے چھوڑا ہے؟ روزہ آپ نے کس کے لیے رکھا؟ خدا کے لیے. تو وہ کھانا کس کے نام پہ چھوڑا ہے؟ تو دیا کیوں نہیں کرنے؟ یہ تعلیم ہے بائبل مقدس کی. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں آپ کے پڑوسی قوم کے زور سے چل رہے ہیں، اور ان دنوں میں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے دینے کا مہینہ ہے. دھڑا دھڑ خیرات، دھڑا دھڑ دینا، دھڑا دھڑ سب چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا اجر ملتا ہے. تو ہمارا چکر ہی کوئی نہیں ہے. دیا کرو تمہیں، بولو دیا کرو تمہیں، تو دیا کرو نا. یہ تو مہینہ خود بخود ہی. اس چیپٹر کے اندر 3 کاموں کی بات ہے جس کو یسوع مسیح نے بتایا. اور سچی بتائیں، جب یسوع مسیح نے ان کاموں کی تعلیم دینا شروع کی تو سب سے پہلا کام کیا تھا؟ 6 چیپٹر میں 3 کاموں کا ذکر ہے. خیرات کا، دعا کا، روزے کا. سب لوگ جو بائبل کو پڑھتے ہیں سچی بتائیں کہ اس میں سب سے اول درجہ کس چیز کو دیا گیا؟
مل کر بولو کس چیز کو؟ سب سے پہلی تعلیم کیا تھی؟ دوسری تعلیم کیا تھی؟ تیسری تعلیم کیا تھی؟ تو جو پہلی تعلیم ہے اس پہ تو کوئی آ ہی نہیں رہا، وہ کیا ہے؟ خیرات دو۔ خیرات یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، خیرات یہی ہے، ضرورت مندوں کے لیے نکالنے کو خیرات کہتے ہیں۔ اور ضرورت مندوں کو کیسے نکال کے دینا جی؟ جو آپ روٹی چھوڑیں گے، جو آپ کھانا چھوڑیں گے، اس کو آپ سیپریٹ کر دیں، شاپر رکھ لیں گھر پہ۔ ہر بیوی کو علم ہے کہ ایک روٹی کتنے کو آٹے سے بنتی ہے۔ گھر میں جتنے لوگ روٹی چھوڑ رہے ہیں، مجھ سے آج کتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ یہ 3 لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ 3 لوگوں کا آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنی روٹیاں کھاتے ہیں۔ اتنا آٹا اپنی مٹھی سے ماپیں اور اس کو سیپریٹ کر دیں۔ آپ کو عادت پڑے کہ آپ دینے والے ہیں، آپ کو عادت پڑے کہ آپ خود دوسروں کے لیے خیرات دیتے ہیں، تب آپ کی سوچ بدلے گی، ذہن بدلے گا، پھر بلیسنگ آئے گی۔ ہاللیلویا، پھر بلیسنگ آئے گی، اور پھر آپ کو اس تعلیم کی سمجھ آئے گی جو یسوع مسیح نے۔ پھر آپ کا چہرہ اداس نہیں ہوگا، کیونکہ دینے والوں کا چہرہ اداس نہیں ہوتا، ہمیشہ مسکراتا ہوتا ہے۔ اور یہی لکھا ہے کہ تیرا چہرہ اداس، آپ کو اپنے روٹی چھوڑنے کے مقصد کا پتہ ہوگا۔ میں آج روٹی چھوڑ رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے پاس روٹی نہیں تھی، اور میں نے آج کی روٹی چھوڑ دی ہے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرے والی روٹی کسی ایسے شخص کو مل جائے جس کے پاس آج روٹی نہ ہو۔ مل جائے گی، آپ کی روٹی کسی نہ کسی کو مل جائے گی، اگر آپ وہ روٹی کسی کو دینے کے لیے نکال دیں گے۔ آمین۔ بڑا اچھا طریقہ ہوتا تھا پہلے، مائیں بزرگا جب آٹا گوندھتی تھیں تو اسی وقت وہ آٹے میں سے پہلی مٹھی نکال لیتی تھی۔ پہلی مٹھی، وہ باپ بیٹے روح القدس کے نام سے پہلی مٹھی نکال کے سیپریٹ کر کے باقی آٹے میں پانی ڈال کے گوندھتی تھی۔ اب یہ رواج ختم ہو گیا۔ آج بھی یہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہم کیوں کریں گے؟ تاکہ ہمیں دینے کی عادت پڑے۔ ہم نکالیں گے تو کسی کو دیں گے، تو جب ہم دیں گے تو کلام پورا ہوگا۔ ہاللیلویا، کلام پورا ہوگا، اور پھر وہ بات آئے گی، دیا کرو تمہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی پریکٹس کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی پریکٹس کریں۔ اور آج بھی اکثر کے سامنے ہم گرجا والا میں تھے تو وہ خاتون کتنا اپنے چہرے پہ سمائل کے ساتھ بتا رہی تھی کہ سر آپ نے بتایا کہ پاویں 1 روپیہ کڈو لیکن خدا واسطے کڈو، تے اودوں دی عادت پئی ہے تے آج پتہ ہی نہیں لگتا کہ خدا نے کتنا کو دے چھڑیا ہے۔ ایسا میرے ساتھ تھے وہ، تو اسی کے ساتھ فوری طور پہ دوسری بیٹی نے بتایا کہ سر آپ نے تو ان بہن کو سکھایا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے سیکھا اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے گھر میں بھی بڑی رونق ہے۔ کیونکہ کرنے سے ہونا ہے، لینے سے نہیں، دینے سے ہونا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کی تعلیم دینے کے لیے ہے، اور میرے پاس جو بائبل مقدس ہے اس میں یہی تعلیم ہے۔ خیرات، جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دایاں ہاتھ کرتا ہے وہ تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجھوا، کیونکہ ضرورت مندوں کو دینے کے لیے ایک ہی میتھڈ ہے کہ کسی دوسرے بندے کو پتا نہ چلے، تاکہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو۔ سو خداوند کے حضور میں یہ خیرات کا مہینہ ہے۔ ہاللیلویا، سب مل کر بولے، روزوں کا مہینہ خیرات کا مہینہ ہے۔ کہیں کہ ہم روزے رکھیں گے تاکہ ہم خیرات نکالیں، اور ہم خیرات نکالیں گے تاکہ ضرورت مندوں کو دیں۔ آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔